امی، میں نے آپ سے 1000 بار کہا ہے کہ میں لڑکوں کو ٹیوشن نہیں پڑھاتی، چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں۔ اور یہ لڑکا تو 12ویں جماعت کا طالب علم ہے، یعنی مجھ سے بمشکل 2 یا 3 سال چھوٹا ہوگا۔ محلے والے کیا باتیں کریں گے؟ زویا نے دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے قدرے جھنجھلاہٹ سے اپنی ماں کے سامنے اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ ابھی یونیورسٹی سے تھکی ہاری واپس آئی تھی اور آتے ہی ماں نے ایک نئی فرمائش کر دی تھی۔ 21 سالہ زویا، جس کے چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں بلا کی ذہانت تھی، اپنی سفید رنگت اور سادہ سے سوتی جوڑے میں بھی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر غربت کی دھول نے اس شہزادی کی چمک کو کچھ مدھم کر دیا تھا۔ بیٹا، میں جانتی ہوں، لیکن مجبوری انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی۔ سکینہ بیوی نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کی اور بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑنے والے انداز میں بولی، تمہارے ابا کی دکان کا کرایہ پچھلے 2 ماہ سے نہیں گیا، مالک مکان نے الٹیمیٹم دے دیا ہے، گھر میں راشن ختم ہے، اور تمہارے چھوٹے بھائی طلحہ کے اسکول کی فیس بھی دینی ہے۔ صدیق صاحب بیچارے سارا دن دکان پر بیٹھ کر بھی بمشکل 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر پاتے ہیں۔ زویا کا دل ماں کی بے بسی دیکھ کر پسیج گیا۔ ان کا تعلق ایک متوسط مگر انتہائی سفید پوش اور غیرت مند گھرانے سے تھا۔ والد صدیق صاحب کی گلی کے نکڑ پر چھوٹی سی کریانہ کی دکان تھی، جس سے بمشکل گھر کا چولہا جلتا تھا۔ زویا خود 14ویں جماعت یعنی BSc کی طالبہ تھی اور اپنی فیس اور گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے شام کو محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ ایک باکردار اور باحیا لڑکی تھی، اس لیے ہمیشہ بڑی عمر کے لڑکوں کو پڑھانے سے گریز کرتی تھی۔ لیکن امی، وہ لوگ کون ہیں اور اتنی زیادہ فیس؟ زویا نے نرم پڑھتے ہوئے پوچھا۔ وہ شہر کے مشہور بزنس مین جہانگیر سیٹھی کا گھر ہے، ڈیفنس میں رہتے ہیں۔ ان کا بیٹا ایان پڑھائی میں کمزور ہے، خاص طور پر ریاضی میں۔ انہیں ایک ایسی استانی چاہیے جو گھر آ کر پڑھا سکے۔ وہ 15,000 مہینہ دینے کو تیار ہیں۔ زویا، 15,000! ماں کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ 15,000 کا سن کر زویا خاموش ہو گئی۔ یہ رقم ان کے گھر کے آدھے مسائل حل کر سکتی تھی۔ اس نے کونے میں بیٹھے اپنے چھوٹے بھائی طلحہ کو دیکھا، جو پھٹی ہوئی کتاب کو ٹیپ سے جوڑ رہا تھا۔ زویا نے ایک گہری سانس لی اور اپنی انا اور اصولوں کے حالات کی بھٹی میں جھونک دیا۔ ٹھیک ہے امی، میں کل ڈیمو کلاس دینے جاؤں گی، لیکن اگر مجھے ماحول ٹھیک نہ لگا تو میں وہیں انکار کر دوں گی۔ اگلے دن شام 5 بجے زویا رکشہ سے اتر کر جہانگیر سیٹھی کے بنگلے کے سامنے کھڑی تھی۔ عالی شان گیٹ، اندر کھڑی مہنگی گاڑیاں اور سرسبز لان دیکھ کر اسے اپنی پرانی چپل اور پیوند لگے پرس پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے آیت الکرسی کا ورد کیا اور گیٹ کیپر کو اپنا تعارف کروایا۔ اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ دل فریب تھا۔ ملازم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک خوش لباس خاتون بیگم سیٹھی اندر داخل ہوئی۔ تم زویا ہو؟ انہوں نے سر سے پاؤں تک زویا کا جائزہ لیا۔ زویا کی سادگی میں بھی ایک ایسا وقار تھا جس نے بیگم سیٹھی کو متاثر کیا۔ جی آنٹی، میں زویا صدیق ہوں۔ اس نے ادب سے سلام کیا۔ اچھا ہے۔ دیکھو بیٹا، میرا بیٹا ایان دل کا برا نہیں ہے، مگر تھوڑا ضدی اور لاپرواہ ہے۔ اسے پڑھائی بورنگ لگتی ہے۔ اگر تم اسے پاس کروا دو تو ہم تمہاری فیس ڈبل کر دیں گے۔ آؤ، تمہیں اس سے ملوا دوں۔ وہ زویا کو لے کر اوپر کی منزل پر گئیں۔ ایان کے کمرے کا دروازہ کھلا تو اندر سے اونچی آواز میں انگریزی گانے کی آواز آ رہی تھی۔ کمرہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کے سویٹ جیسا تھا۔ ہر طرف مہنگی چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ بیڈ پر الٹا لیٹا ہیڈ فون لگائے موبائل میں مگن وہ لڑکا ایان تھا۔ 19 سالہ ایان گندمی رنگت، تیکھے نقوش اور جدید ہیئر اسٹائل کے ساتھ بے حد پرکشش لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر امارت کا غرور واضح تھا۔ ایان، بیگم سیٹھی نے اونچی آواز میں پکارا تو اس نے چونک کر ہیڈ فون اتارے اور مڑ کر دیکھا۔ اس کی نظر سیدھی دروازے میں کھڑی زویا پر پڑی۔ زویا نے نظریں جھکا رکھی تھی۔ سیاہ چادر میں لپٹی وہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ ایان کی نظروں میں ایک اجنبی سی حیرت ابھری۔ عام طور پر اس کے گھر آنے والی ٹیوٹر ماڈرن اور فیشنیبل ہوتی تھی، لیکن یہ لڑکی بالکل الگ تھی۔ موم، یہ کون ہے؟ ایان نے لاپرواہی سے پوچھا اور واپس موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ تمہاری نئی ٹیوٹر ہے، مس زویا۔
آج سے یہ تمہیں ریاضی پڑھائیں گی، تمیز سے پیش آنا۔ بیگم سیٹھی نے سختی سے کہا اور زویا کی طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ بیٹا تم شروع کرو، میں کافی بھجواتی ہوں۔ بیگم سیٹھی کے جانے کے بعد کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ زویا نے ہمت جمع کی اور ایک کرسی کھینچ کر میز کے پاس بیٹھ گئی۔ دیکھیں مسٹر ایان، میرا وقت بہت قیمتی ہے، اگر آپ موبائل چھوڑ کر کتاب کھول لیں تو مہربانی ہوگی۔ زویا کی آواز میں لرزش کی بجائے ایک ٹھہراؤ اور سنجیدگی تھی جس نے ایان کو چونکا دیا۔ ایان نے موبائل سائڈ پر رکھا اور ایک تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ زویا کو دیکھا۔ مس زویا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے پڑھا پائیں گی؟ مجھ سے پہلے 3 ٹیوٹرز بھاگ چکے ہیں۔ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، زویا نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا اور ریاضی کی کتاب اس کے سامنے کھول دی۔ اور نہ ہی میں یہاں آپ سے باتیں کرنے آئی ہوں۔ پہلا چیپٹر نکالیے۔ ایان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس لڑکی کا روکھا پن اور اعتماد اس کے لیے نیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ لڑکیوں کی توجہ کا مرکز رہتا تھا، پہلی بار کسی نے اسے اتنی بے نیازی سے نظر انداز کیا تھا۔ یہ زویا اور ایان کی پہلی ملاقات تھی، جو 2 مختلف دنیاؤں کا ٹکراؤ تھی، اور انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ ٹکراؤ آگے چل کر کون سا طوفان لانے والا ہے۔ مس، یہ سوال مجھ سے حل نہیں ہو رہا، میرا دماغ کام کرنا بند کر گیا ہے۔ ایان نے ڈرامائی انداز میں پینسل میز پر پھینکی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ زویا نے ایک گہری سانس لی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے یہی تماشا جاری تھا۔ ایان کبھی سر درد کا بہانہ بناتا تو کبھی اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کرتا، اور کبھی جان بوجھ کر اتنی احمقانہ غلطیاں کرتا کہ زویا کا صبر جواب دے جائے۔ ایان، یہ فارمولہ میں آپ کو 3ری بار سمجھا رہی ہوں۔ اگر آپ کا دھیان موبائل کی نوٹیفیکیشنز کی بجائے کتاب پر ہو تو شاید دماغ چل پڑے۔ زویا نے نرمی مگر سختی سے کہا اور کتاب اس کی طرف سرکائی۔ ایان نے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کتاب کھولی، لیکن اس کی نظریں کتاب کی بجائے زویا کے چہرے پر تھیں۔ زویا نے آج ہلکے بادامی رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر ہمیشہ کی طرح دوپٹہ سلیقے سے جمع ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار تھے، شاید وہ یونیورسٹی سے سیدھا یہیں آئی تھی، مگر اس تھکاوٹ میں بھی ایک عجیب سی کشش تھی۔ ویسے مس زویا، آپ تھکتی نہیں ہیں؟ ایان نے اچانک پوچھا۔ صبح یونیورسٹی، شام کو ٹیوشنز اور پھر گھر کے کام، کیا ملتا ہے اتنا خوار ہو کر؟ میرے ڈیڈ کہتے ہیں کہ انسان کو اسمارٹ ورک کرنا چاہیے، ہارڈ ورک نہیں۔ زویا نے پینسل روک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جس نے ایان کی مسکراہٹ مدھم کر دی۔ محنت کرنے میں اور خوار ہونے میں فرق ہوتا ہے ایان صاحب، اور رہی بات اسمارٹ ورک کی تو وہ امیروں کے چونچلے ہیں۔ ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کے پاس صرف محنت کا راستہ ہوتا ہے، وہ بھی عزت کے ساتھ۔ ایان کو اس کا جواب چبھتا ہوا لگا۔ اس کی انا کو ٹھیس پہنچی۔ وہ تو اسے یہ جتانا چاہ رہا تھا کہ وہ کتنی مجبور ہے اور ایان کتنا خوش قسمت، مگر زویا نے بات کا رخ ہی موڑ دیا تھا۔ عزت! ایان نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ جیب سے اپنا مہنگا ترین آئی فون نکالا اور میز پر گھمایا۔ مس، اس دنیا میں عزت پیسے کی ہے۔ یہ فون دیکھ رہی ہیں؟ اس کی قیمت اتنی ہے جتنی شاید آپ کے پورے سال کی کمائی ہوگی۔ جب میں یہ ہاتھ میں لے کر باہر نکلتا ہوں نا تو لوگ مجھے نہیں، اسے سلام کرتے ہیں۔ زویا کا چہرہ سپاٹ رہا۔ اس نے کتاب بند کی اور وقت ختم ہو گیا ایان، اور ایک بات یاد رکھیے گا، چیزوں کی قیمت ہوتی ہے اور انسانوں کا وقار۔ جو سلام آپ کے فون کو کیا جاتا ہے وہ بیٹری ختم ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، مگر کردار کا سلام ہمیشہ رہتا ہے۔ کل ہوم ورک مکمل ہونا چاہیے۔ وہ کرسی سے اٹھی اور اپنا پرانا سا بیگ کندھے پر ڈال کر کمرے سے نکل گئی۔ ایان منہ کھولے اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ آج تک کسی لڑکی نے اس کے سٹیٹس، اس کے پیسے اور اس کی باتوں کو اتنی حقارت سے مسترد نہیں کیا تھا۔ اگلے چند دن ایان کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ زویا کو زج کرنے کے لیے نت نئے طریقے ڈھونڈتا۔ کبھی اے سی کا ٹمپریچر بہت کم کر دیتا تاکہ زویا ٹھٹر جائے، کبھی ملازم کو کہہ کر زبردستی مہنگی کافی منگوا لیتا اور اصرار کرتا کہ زویا پیے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی۔ زویا جب گیلی چادر کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو ایان لاؤنج میں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ایان نے آواز لگائی، ارے مس زویا، آپ بھیگ گئیں۔ میں نے تو ڈرائیور کو کہا تھا کہ آپ کو پک کر لے۔ شاید اس نے میری پرانی گاڑی نکالنے میں توہین سمجھی ہوگی، اس کے دوستوں نے کہا لگایا۔
زویا کے گال شرمندگی اور غصے سے سرخ ہو گئے۔ وہ بغیر کچھ کہے سیدھی اوپر کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی نوکری چھوڑ دے، منہ پر مار دے ان کے پیسے، مگر گھر میں والد کی پریشان صورت اور چھوٹے بھائی کی فیس کا خیال آڑے آ گیا۔ اس نے آنسو پونچھے اور کتابیں نکال کر بیٹھ گئی۔ 10 منٹ بعد ایان کمرے میں آیا۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ زویا رو رہی ہوگی یا غصے میں ہوگی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ آپ کو برا نہیں لگا؟ ایان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ اس کا تیر خطا ہو گیا تھا۔ زویا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کس بات کا؟ بارش کا؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اور رہی بات گاڑی کی تو مجھے اپنے پیروں پر چلنے کی عادت ہے، بیساکھیوں کی نہیں۔ کتاب کھولے۔ 15 منٹ ضائع ہو چکے ہیں۔ ایان اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس لڑکی کے پاس کون سی ایسی طاقت تھی جو اس کے ہر وار کو ناکام بنا دیتی تھی؟ اس کی بے رخی، اس کی خودداری اور اس کی سادہ سی خوبصورتی ایان کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا رہی تھی۔ وہ اسے چڑھانا چاہتا تھا، اسے نیچا دکھانا چاہتا تھا، لیکن ہر بار خود زویا کے سامنے چھوٹا پڑ جاتا تھا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ زویا دوسری لڑکیوں جیسی نہیں ہے۔ وہ نہ اس کے پیسے سے متاثر ہو رہی تھی اور نہ اس کی شکل و صورت سے، اور یہی بات ایان کو بے چین کر رہی تھی۔ وہ جو ہر چیز خریدنے کا عادی تھا، پہلی بار کسی ایسی چیز کی طرف مائل ہو رہا تھا جو برائے فروخت نہیں تھی۔ کلاس کے اختتام پر جب زویا جانے لگی تو ایان نے اسے روکا۔ مس، زویا رکی، کل میرا ٹیسٹ ہے، اگر میں اچھے نمبر لے آیا تو کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ ایان کی آواز میں پہلی بار شرارت کی بجائے ایک عجیب سی امید تھی۔ زویا مڑی۔ اس کی نگاہوں میں واضح انکار تھا۔ میں یہاں صرف پڑھانے آتی ہوں ایان۔ استاد اور شاگرد کے درمیان دوستی نہیں، احترام کا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ وہ چلی گئی، لیکن ایان وہیں کھڑا رہا۔ اس کے کانوں میں احترام کا لفظ گونج رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ ضد اسے کہاں لے جائے گی، مگر وہ اتنا جان چکا تھا کہ زویا کو نظر انداز کرنا اب اس کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ زویا کو ایان کو پڑھاتے ہوئے اب 1.5 مہینہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں ایک واضح تبدیلی جو دیکھنے میں آئی تھی وہ ایان کے رویے میں تھی۔ وہ لڑکا جو پہلے کتاب کھولنے کو عذاب سمجھتا تھا، اب زویا کے آنے سے 10 منٹ پہلے تیار ہو کر کتابیں میز پر سجا کر بیٹھ جاتا۔ یہ پڑھائی کا شوق تھا یا زویا کی قربت کا بہانہ، یہ سمجھنا ابھی مشکل تھا۔ آج بھی جب زویا کمرے میں داخل ہوئی تو ایان خلاف معمول بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور بالوں کو جیل لگا کر سیٹ کیا ہوا تھا۔ کمرے میں مہنگے پرفیوم کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ السلام علیکم مس، ایان نے پرجوش انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، زویا نے نظریں جھکائے مختصر جواب دیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے نوٹس کیا کہ میز کے کونے پر ایک چھوٹا سا خوبصورت گفٹ باکس رکھا ہوا تھا۔ زویا نے اسے نظر انداز کیا اور کتاب کھولی۔ کل جو ہوم ورک دیا تھا وہ دکھائیں۔ ایان نے کاپی آگے کی، سوالات بالکل ٹھیک حل کیے ہوئے تھے۔ زویا کے چہرے پر اطمینان کی ہلکی سی لہر آئی۔ گڈ، پہلی بار آپ نے بنا کسی غلطی کے کام کیا ہے۔ یہ ایک جملہ ایان کے لیے کسی تمغے سے کم نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تھینک یو مس، آپ کو پتہ ہے میں نے پوری رات جاگ کر پریکٹس کی ہے، صرف اس لیے کہ وہ رک گیا، صرف اس لیے کہ آپ پاس ہو سکیں۔ زویا نے اس کا جملہ مکمل کیا اور اگلا صفحہ پلٹا۔ مس، 1 منٹ۔ ایان نے جلدی سے وہ گفٹ باکس اٹھایا اور زویا کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ زویا کے ہاتھ تھم گئے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ایان کو دیکھا۔ یہ کیا ہے اور کیوں؟ مس پلیز غلط مت سمجھیے گا، کل میں نے دیکھا تھا آپ کا فون بار بار بند ہو رہا تھا، اس کی اسکرین بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے اپنے ٹیچر کے لیے، لیٹسٹ ماڈل ہے، آپ کو نوٹس بنانے میں آسانی ہوگی۔ ایان کے لہجے میں خلوص تھا۔ وہ واقعی اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ زویا کی خودداری کے معیار سے ناواقف تھا۔ زویا کا چہرہ تمتما اٹھا۔ اس نے وہ باکس ہاتھ میں لیا، ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر آہستگی سے واپس میز پر رکھ دیا۔ کمرے کا درجہ حرارت جیسے اچانک گر گیا ہو۔ ایان صاحب، زویا کی آواز دھیمی لیکن برف کی طرح سرد تھی، میں یہاں اپنی علم بیچنے آتی ہوں، اپنی عزت نفس نہیں۔ ایان سٹ پٹا گیا۔
مس، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تو اور کیا مطلب تھا؟ زویا نے اس کی بات کاٹی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور غصہ دونوں تیر رہے تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ میں غریب ہوں، ٹوٹی ہوئی چپل پہنتی ہوں اور پرانا فون رکھتی ہوں، تو میں آپ کی خیرات کی حقدار ہوں؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ مہنگے تحفے دے کر آپ ایک استاد اور شاگرد کے درمیان موجود لکیر کو مٹا سکتے ہیں؟ ایان شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا۔ اس کا ارادہ ہرگز زویا کی توہین کرنا نہیں تھا، لیکن اس کی امارت زدہ سوچ اسے یہ سمجھنے سے قاصر رہی تھی کہ کچھ لوگوں کے لیے عزت بھوک سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ مس، آئی ایم سوری، میں بس اپنا یہ مہنگا تحفہ اپنے پاس رکھیں۔ زویا نے اپنا بیگ کاندھے پر ڈالا۔ جس دن میں اپنی کمائی سے نیا فون خریدوں گی، اس دن مجھے خوشی ہوگی۔ آپ کی دی ہوئی بھیک مجھے میری نظروں میں گرا دے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ زویا تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئی۔ ایان وہیں بت بنا کھڑا رہ گیا۔ میز پر رکھا وہ قیمتی فون اب اسے کسی پتھر کی طرح بے وقت لگ رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایان کئی دن تک زویا سے نظریں نہیں ملا سکا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ زویا کے یہ روکھا اور سخت رویہ ایان کے دل میں اس کی عزت مزید بڑھا گیا۔ وہ لڑکیاں جو اس کے ایک اشارے پر ایک معمولی گفٹ پر اس کے گرد منڈلاتی تھیں، وہ سب اسے اب مصنوعی لگنے لگی تھیں۔ زویا سچ تھی، ایک کڑوا لیکن خوبصورت سچ۔ چند ہفتے مزید گزر گئے۔ فائنل امتحانات سر پر تھے۔ ایک شام جب زویا پڑھا کر جانے لگی تو باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ رکشہ ملنا ناممکن تھا۔ وہ گیٹ پر پریشان کھڑی تھی۔ ایان اپنی گاڑی میں گیٹ سے نکال رہا تھا۔ اس نے زویا کو دیکھا تو گاڑی روک لی، شیشہ نیچے کیا۔ مس، بارش بہت تیز ہے، بیٹھے میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اور قسم لے لیں یہ کوئی ہمدردی نہیں، بس انسانیت ہے۔ اس بار ایان کے لہجے میں وہ پرانا غرور نہیں تھا، بلکہ ایک عاجزی تھی۔ زویا نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر سڑک پر جہاں پانی بھر رہا تھا۔ انکار کی گنجائش کم تھی۔ وہ خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پورے راستے خاموشی رہی۔ ایان نے ایک لفظ نہیں کہا اور نہ ہی موسیقی چلائی۔ جب گاڑی زویا کی گلی کی نکڑ پر رکی تو زویا اترنے لگی۔ شکریہ ایان، اس نے نرمی سے کہا۔ مس، ایان نے اسے روکا۔ زویا مڑی۔ ایان نے فرنٹ میرر میں اس کی طرف دیکھا۔ اس دن کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کچھ چیزیں پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ آپ نے مجھے سبق پڑھایا ہے، کتاب کا نہیں، زندگی کا۔ زویا کے لبوں پر ایک انتہائی مدھم نہ نظر آنے والی مسکراہٹ آئی۔ وہ سر ہلا کر بارش میں اوجھل ہو گئی۔ ایان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خواہش نے جنم لیا۔ کاش وہ اس بارش میں زویا کے ساتھ ہوتا، اس کے برابر، نہ کہ اس مہنگی گاڑی میں قید۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اب زویا کو صرف پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کی شخصیت کے سحر میں بری طرح سے گرفتار ہو چکا ہے۔ اور یہ گرفتاری اسے کہاں لے جانے والی تھی، وہ اس سے بے خبر تھا۔ اسی دوران زویا کے گھر میں ایک نیا طوفان دستک دینے والا تھا، جس کی خبر ابھی کسی کو نہ تھی۔ زویا کے گھر کی فضا میں آج عجیب سا تناؤ تھا۔ ڈرائنگ روم میں ہونے والی خسر پھسر کی آوازیں بند دروازے کے باوجود زویا کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ آج پھر کوئی اسے دیکھنے آیا ہوا تھا۔ یہ چھٹا رشتہ تھا جو پچھلے 2 ماہ میں آیا تھا، اور زویا جانتی کی تھی کہ نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات نکلے گا۔ اندر سے مہمانوں کے جانے کی آواز آئی تو زویا کچن سے نکل کر لاؤنج میں آئی۔ اس کے والد صدیق صاحب سر جھکائے صوفے پر بیٹھے تھے اور والدہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا امی؟ زویا نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ اسلم صاحب نے حسرت بھری نگاہوں سے بیٹی کو دیکھا اور تلخ لہجے میں بولے، کچھ نہیں بیٹا، انہیں بہو نہیں، بینک بیلنس چاہیے تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، اچھی ہے، لیکن جہیز میں گاڑی اور 5 تولہ سونا تو لازمی ہے۔ اب میں ایک ریٹائرڈ کلرک، انہیں کہاں سے لا کر دوں یہ سب؟ زویا کے دل پر جیسے کسی نے بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر باپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابو، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ مجھے شادی نہیں کرنی، میں خوش ہوں اب لوگوں کے ساتھ، میں کما رہی ہوں نا، ہم عزت سے رہ لیں گے۔ اس کی والدہ تڑپ کر بولی، کب تک زویا، کب تک؟ محلے والے باتیں بنانے لگے ہیں۔ آج کل شریف گھرانوں کی سفید پوشی ہی ان کا سب سے بڑا جرم بن گئی ہے۔ زویا کے پاس ماں کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی، اپنا بیگ تیار کیا اور ایان کو پڑھانے کے لیے نکل گئی۔
اس کا ذہن بری طرح سے منتشر تھا۔ راستے بھر اسے اپنے والدین کے جھکے ہوئے چہرے یاد آتے رہے۔ ایان کے گھر پہنچ کر وہ حسب معمول اسٹڈی روم میں چلی گئی۔ ایان پہلے سے موجود تھا، لیکن آج وہ کتابوں میں مگن نہیں تھا، بلکہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ زویا کے داخل ہوتے ہی وہ مڑا۔ السلام علیکم مس۔ وعلیکم السلام۔ کتاب کھولیں ایان، آج ہمیں فزکس کا چیپٹر ختم کرنا ہے، زویا نے سپاٹ لہجے میں کہا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایان نے خاموشی سے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ پڑھائی شروع ہوئی، لیکن زویا کا دھیان بٹ رہا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی لائن دہرا رہی تھی اور فارمولہ سمجھاتے ہوئے غلط ویلیوز لکھ رہی تھی۔ مس، ایان نے ٹوکا، گریویٹی کی ویلیو 9.8 ہوتی ہے، آپ نے 15 لکھی ہے۔ زویا چونکی۔ اس نے جلدی سے وائٹ بورڈ صاف کیا۔ سوری، غلطی سے لکھ دیا تھا۔ ایان نے پین میز پر رکھا اور سنجیدگی سے زویا کے چہرے کو دیکھا۔ زویا کی آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ ہلکے، چہرے پر چھائی ہوئی اداسی ایان کی نظروں سے چھپ نہ سکی۔ مس زویا، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہم آج کی کلاس کینسل کر دیتے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں ایان، آپ اپنا کام کریں، زویا نے سختی سے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایان اس کی ذاتی زندگی میں جھانکے۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں، ایان نے ضد کی، اور پہلی بار اس کی آواز میں شاگرد والی جھجک نہیں تھی، بلکہ ایک مردانہ مضبوطی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے آپ ایک ہی پیراگراف پڑھا رہی ہیں، آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ کسی شدید پریشانی میں ہیں۔ زویا کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ آج گھر کے حالات اور پھر ایان کا کریدنا اس کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ اس نے کتاب زور سے بند کی۔ ہاں، ہوں میں پریشان۔ خوش؟ یہی سننا چاہتے تھے آپ کہ ایک مڈل کلاس لڑکی کے پاس پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا؟ ہم لوگ روز مرتے ہیں اور روز جیتے ہیں۔ آپ کو کیا اندازہ ایان کہ جب باپ اپنی بیٹی کے لیے جہیز نہ ہونے پر ذلیل ہوتا ہے تو بیٹی پر کیا گزرتی ہے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زویا کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے ایان کے سامنے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس نے فوراً اپنا دوپٹہ درست کیا اور بیگ اٹھا لیا۔ آئی ایم سوری، میں آج مزید نہیں پڑھا سکتی۔ وہ تیزی سے مڑی، لیکن اس لمحے اس کا فون بجا۔ اسکرین پر امی لکھا تھا۔ زویا نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو امی۔ دوسری طرف سے والدہ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ زویا، جلدی گھر آؤ، محلے کا وہ گنڈا جاوید اپنے دوستوں کے ساتھ آیا ہے اور تمہارے ابو سے بدتمیزی کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ قرض واپس کرو ورنہ مکان خالی کر دو۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ابھی آ رہی ہوں امی۔ اس نے فون بند کیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ ایان جو سب سن رہا تھا فوراً اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے پیچھے لپکا۔ مس رکیے، مجھے جانے دیں ایان پلیز۔ زویا کی آواز رند گئی تھی۔ میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا، میری گاڑی باہر کھڑی ہے، چلیے۔ ایان نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور گاڑی کی چابیاں اٹھا لیں۔ زویا انکار کرنا چاہتی تھی لیکن وقت نہیں تھا۔ وہ دونوں باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ایان نے گاڑی پوری رفتار سے زویا کے گھر کی طرف دوڑا دی۔ راستے میں زویا مسلسل رو رہی تھی۔ کون ہے وہ آدمی؟ ایان نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ جاوید، سود کا کاروبار کرتا ہے۔ ابو نے بیماری کے دنوں میں کچھ پیسے لیے تھے، ہم تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کر رہے تھے، لیکن اب وہ اصل رقم سے دگنا مانگ رہا ہے۔ ایان نے اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت مضبوط کر لی۔ اس کے جبڑے بھینچ گئے۔ اسے زویا کی بے بسی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو اتنی خوددار تھی، آج حالات نے اسے کتنا مجبور کر دیا تھا۔ جب گاڑی زویا کی گلی کے باہر رکی تو وہاں لوگوں کا مجمع تھا۔ ایک موٹا کالی رنگت والا آدمی زویا کے بوڑھے والد کا گریبان پکڑے کھڑا تھا اور اونچی آواز میں گالیاں بک رہا تھا۔ زویا نے یہ منظر دیکھا تو تڑپ کر گاڑی سے نکلنے لگی۔ ایان نے اس کا بازو تھام لیا۔ آپ گاڑی میں ہی رہیں مس، وہ میرے ابو ہیں، میں نے کہا نا آپ سے، آپ یہیں رہیں۔ ایان کی آنکھوں میں ایک ایسا جنون اور اختیار تھا کہ زویا سہم کر رک گئی۔ ایان گاڑی سے اترا۔ اس کا قیمتی سوٹ، مہنگی گھڑی اور باوقار شخصیت اس گلی کے ماحول سے بالکل الگ تھی۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور بھیڑ کو چیرتا ہوا سیدھا جاوید کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ہاتھ چھوڑو ان کا۔ ایان کی آواز پاٹ دار تھی جس نے شور مچاتے مجمع کو یکدم خاموش کر دیا۔ جاوید نے مڑ کر اس نوجوان لڑکے کو دیکھا اور حقارت سے ہنسا۔
تو کون ہے بے ہیرو؟ ایان نے اپنی جیب سے چیک بک اور پین نکالا. جتنی رقم بنتی ہے بولو، اور دوبارہ اگر تم نے اس گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو یقین مانو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم گنتی بھول جاؤ گے. زویا گاڑی کے شیشے سے یہ سب دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن دل میں ایک عجیب سا تحفظ کا احساس جاگ رہا تھا. وہ لڑکا جو کل تک صرف اس کا اسٹوڈنٹ تھا، آج اس کے باپ کی ڈھال بن کر کھڑا تھا. تقدیر نے اپنی چال چل دی تھی، اور زویا کو خبر بھی نہیں تھی کہ یہ لمحہ اس کی زندگی کا رخ موڑنے والا ہے. گلی میں چھایا ہوا سکوت جان لیوا تھا. جاوید نے ہاتھ میں تھامے چیک کو بغور دیکھا، اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ رینگ گئی. اس نے ایک تنزیہ نظر ایان پر ڈالی اور پھر اسلم صاحب کی طرف دیکھا جو شرمندگی کے بوجھ تلے زمین میں گڑے جا رہے تھے. واہ اسلم صاحب، مان گئے آپ کی قسمت کو. جاوید نے چیک اپنی جیب میں رکھا اور زہر آلود لہجے میں بولا، ہمیں تو لگا تھا کہ آپ کنگال ہیں، لیکن آپ نے تو سونے کی چڑیا پال رکھی ہے. ایسا مہربان داماد مل جائے گا تو پھر قرض کیا چیز ہے. زبان لگام میں رکھو. ایان دھاڑا اور آگے بڑھنے لگا، لیکن زویا نے کھڑکی سے بے اختیار چیخ ماری. ایان رک جائیں. جاوید نے کہکہا لگایا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا. چلتے ہیں بھائی، حساب بے شک چکتا ہو گیا ہے، لیکن اب اس محلے میں نئی کہانی ضرور شروع ہوگی. وہ لوگ چلے گئے، لیکن اپنے پیچھے سوالات اور بدگمانیوں کا ایک طوفان چھوڑ گئے. مجمع چھٹنے لگا، مگر ہر آنکھ میں ایک عجیب سا سوال تھا جو زویا اور ایان کا پیچھا کر رہا تھا. ایان نے مڑ کر اسلم صاحب کو سہارا دیا. انکل، آپ ٹھیک ہیں؟ آئیے اندر چلتے ہیں. اسلم صاحب نے جھٹکے سے ایان کا ہاتھ ہٹا دیا. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر ایسی شکستگی جو کسی باپ کے لیے موت سے بدتر ہوتی ہے. وہ لڑکھڑاتے قدموں سے گھر کے اندر داخل ہوئے. ایان بھی ان کے پیچھے اندر چلا آیا. لاؤنج میں ایک قیامت خیز خاموشی تھی. بیگم اسلم کونے میں بیٹھ کر رو رہی تھی اور زویا دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی. اس کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن آنکھوں میں طوفان موجزن تھا. یہ آپ نے کیا کیا ایان؟ زویا کی آواز مدھم مگر لرزتی ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں کہ آپ نے آج کیا کیا ہے؟ ایان حیران رہ گیا. اسے امید تھی کہ لوگ اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ اس نے انہیں رسوائی سے بچایا. میں نے صرف مدد کی ہے زویا. وہ شخص انکل کی بے عزتی کر رہا تھا اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا. کیا مجھے تماشا دیکھنا چاہیے تھا؟ کاش آپ تماشا دیکھ لیتے. زویا تلخی سے بولی اور آگے بڑھی. کاش آپ ہمیں ذلیل ہونے دیتے تو شاید صرف آج کی رات مشکل ہوتی، لیکن اب آپ نے جو احسان کیا ہے اس کی قیمت میں ساری زندگی نہیں چکا سکوں گی. آپ جانتے ہیں باہر لوگ کیا باتیں کر رہے ہوں گے؟ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ایک شاگرد نے استاد کی مدد کی، وہ کہیں گے کہ زویا نے ایک امیر لڑکے کو پھنسا لیا ہے. ایان کو جیسے کرنٹ لگا. اسے مڈل کلاس معاشرے کی ان پیچیدگیوں کا اندازہ ہی نہیں تھا جہاں ایک غیر مرد کی مدد بھی عورت کے کردار پر داغ بن جاتی ہے. مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے زویا، میرا ضمیر مطمئن ہے. اور رہی بات پیسوں کی تو آپ اسے ادھار سمجھ لیں، جب آپ کے پاس ہوں تو واپس کر دیجیے گا. اسلم صاحب نے اچانک سر اٹھایا. بیٹا، تم بہت امیر ہو اور تمہارے لیے یہ رقم کچھ نہیں ہوگی، لیکن ہمارے لیے یہ ہماری عزت کی قیمت ہے. تم نے آج میری پگڑی تو بچا لی، لیکن میری بیٹی کی طرف اٹھنے والی انگلیوں کا کیا ہوگا؟ ایک جوان لڑکا آ کر میرے قرضے اتار رہا ہے تو دنیا تو سوال کرے گی نا. ایان لاجواب ہو گیا. اس نے اپنی جیب سے گاڑی کی چابی نکالی اور نظریں جھکا لیں. میرا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں تھا. میں معافی چاہتا ہوں. میں چلتا ہوں. وہ تیزی سے باہر نکل گیا. گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے مکہ مارا. اسے اپنی ہی نیکی پر غصہ آ رہا تھا. وہ زویا کی نظروں میں ہیرو بننا چاہتا تھا، لیکن حالات نے اسے مجرم بنا دیا تھا. اگلے 2 دن زویا ایان کو پڑھانے نہیں گئی. اس نے فون بھی بند کر رکھا تھا. محلے میں افواہوں کا بازار گرم تھا. ہر زبان پر یہی قصہ تھا کہ زویا کا چکر کسی امیر زادے سے چل رہا ہے، اسی لیے اس لڑکے نے لاکھوں کا قرضہ اتارا ہے. زویا جب گلی سے گزرتی تو عورتیں اسے دیکھ کر معنی خیز مسکراہٹ کا تبادلہ کرتی. یہ خاموش تانے زویا کی روح کو چھلنی کر رہے تھے. تیسرے دن شام کو زویا کے دروازے پر دستک ہوئی. زویا نے دروازہ کھولا تو سامنے ایان کی والدہ کھڑی تھی. وہ ایک انتہائی باوقار اور نفیس خاتون تھی. زویا انہیں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی.
السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ جی جی ضرور آئیے۔ زویا نے فوراً راستہ چھوڑ دیا۔ لاؤنج میں بیٹھ کر ایان کی والدہ نے زویا اور اس کے والدین کو بغور دیکھا۔ پھر انہوں نے سنجیدگی سے بات شروع کی۔ میں جانتی ہوں کہ پرسوں جو کچھ ہوا اس نے آپ لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ایان نادان ہے لیکن اس کا دل صاف ہے۔ وہ 2 دن سے گھر میں بے چین گھوم رہا ہے۔ اسے احساس ہے کہ اس کی مدد نے آپ کی بیٹی کے کردار پر سوال اٹھا دیے ہیں۔ اسلم صاحب نے نظریں جھکا لیں۔ ہم شرمندہ ہیں بیگم صاحبہ، آپ کے بیٹے کا احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ میں یہاں احسان جتانے نہیں آئی بھائی صاحب، ایان کی والدہ نے ایک فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں ایک ماں ہوں اور سمجھتی ہوں کہ بیٹی کی عزت کانچ سے زیادہ نازک ہوتی ہے۔ ایان نے غلطی کی ہے یا نہیں کی اس کا فیصلہ خدا کرے گا، لیکن دنیا والوں کے منہ بند کرنے کا اب ایک ہی طریقہ ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں ان پر جم گئیں۔ زویا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں اپنے بیٹے ایان کے لیے آپ کی بیٹی زویا کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ یہ جملہ کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھا۔ زویا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ ناممکن ہے۔ ایان کی والدہ نے شفقت سے زویا کی طرف دیکھا۔ کیوں بیٹا؟ کیا تمہیں میرے بیٹے میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کمی اس میں نہیں، میرے نصیب میں ہے۔ زویا کی آواز رند گئی۔ یہ رشتہ برابری کا نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے کہ میں نے اپنے قرضے کے بدلے خود کو بیچ دیا ہے۔ میں یہ سودا نہیں کر سکتی۔ لوگ تو ابھی بھی باتیں کر رہے ہیں زویا، انہوں نے نرمی سے سمجھایا۔ اگر یہ رشتہ ہو جاتا ہے تو ساری باتیں دم توڑ دیں گی۔ وہ مدد ایک غیر کی نہیں بلکہ ہونے والے شوہر کی سمجھی جائے گی۔ ایان تمہیں پسند کرتا ہے زویا، اس نے مجھے بتایا نہیں، لیکن ماں ہوں، اس کی آنکھوں میں پڑھ لیا ہے۔ فیصلہ تم لوگوں کا ہے، لیکن میری مانو تو اسے انا کا مسئلہ نہ بناؤ، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی مدد سمجھو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ سوچ لیجئے گا، میں کل جواب لینے آؤں گی۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں پھر سے خاموشی چھا گئی، لیکن اس بار یہ خاموشی اداس نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک امید اور کشمکش کی جنگ جاری تھی۔ زویا جانتی تھی کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ ایک طرف رسوائی کا گہرا کھائی تھی اور دوسری طرف ایان کا ہاتھ جو اسے عزت کی بلندیوں پر لے جا سکتا تھا، یا پھر شاید احسان کے بوجھ تلے ہمیشہ کے لیے دبا سکتا تھا۔ رات کے پچھلے پہر گھر میں پھیلی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ زویا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر گھور رہی تھی، جہاں گلی کے لیمپ کی مدھم روشنی میں ابھی تک وہ منظر گھوم رہا تھا جب ایان نے جاوید کے سامنے سینہ تار کر اس کے باپ کی عزت بچائی تھی۔ دوسری طرف اس کے والدین کے کمرے سے دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسلم صاحب کی آواز میں شکستگی تھی۔ بیگم، یہ سودا ہے، میں اپنی بیٹی کو کیسے بیچ دوں؟ وہ لڑکا امیر ہے، ہم غریب ہیں، یہ رشتہ برابری کا نہیں ہے۔ کل کو اگر اس نے تانا دے دیا کہ تمہارے باپ کا قرضہ اتارا تھا تو زویا جیتے جی مر جائے گی۔ بیگم اسلم کی سسکیوں کے درمیان آواز آئی۔ تو کیا کروں؟ جاوید کی دھمکیاں سنوں یا محلے والوں کے تانے؟ اسلم صاحب، بیٹی کا گھر میں بیٹھے رہنا باپ کے لیے قرض سے زیادہ بھاری ہو جاتا ہے۔ ایان کی والدہ ایک نیک عورت ہے، انہوں نے خود جھک کر رشتہ مانگا ہے۔ اگر ہم نے انکار کیا تو لوگ یہی کہیں گے کہ ضرور کوئی چکر تھا، تبھی انکار کر دیا۔ بدنامی کا داغ بہت گہرا ہوتا ہے۔ زویا نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے پاس 2 راستے تھے، اپنی انا بچا لے یا اپنے والدین کی عزت۔ فیصلہ مشکل تھا، مگر ایک بیٹی کے لیے ناممکن نہیں۔ اگلی صبح زویا نے ایان کو میسج کیا، مجھے آپ سے ملنا ہے ابھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ قریبی پارک کے ایک گوشے میں بینچ پر بیٹھی تھی۔ ایان وہاں پہنچا تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور سنجیدگی تھی۔ وہ خاموشی سے زویا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے مس زویا؟ ایان نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ زویا نے سر اٹھا کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مس زویا، مت کہیں، اب تو آپ نے مجھے خریدنے کی بولی لگا دی ہے نا؟ ایان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کرے زویا، میں نے کوئی بولی نہیں لگائی۔ میری والدہ آپ کے گھر اپنی مرضی سے گئی تھیں۔ تو کیا یہ ہمدردی نہیں ہے؟ زویا تلخی سے بولی اور کھڑی ہو گئی۔ آپ کو ترس آ رہا ہے نا اس غریب لڑکی پر جس کا باپ قرضہ نہیں اتار سکا؟ ایان صاحب،
مجھے آپ کے محلوں کی رانی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، جہاں میری حیثیت ایک احسان مند بیوی کی ہو۔ میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی جہاں ہر لقمہ آپ کے احسان کے ساتھ حلق سے اترے۔ ایان نے گہری سانس لی اور بہت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، میرے نزدیک محبت اور عزت ہمدردی سے بہت اوپر کی چیزیں ہیں۔ ہاں، میں نے آپ کی مدد کی، لیکن میں آپ کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور جہاں تک رشتے کی بات ہے تو زویا، میں نے اپنی ماں کو اس لیے بھیجا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آپ سر اٹھا کر جئیں۔ وہ رکا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گہرائی آئی۔ مجھے ایک ایسے جیون ساتھی چاہیے جو مشکلات میں مضبوط کھڑی رہنا جانتی ہو، اور وہ آپ ہیں۔ میں نے آپ کو کلاس روم میں پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے آپ کو اپنے حالات سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں آپ کی غربت سے نہیں، آپ کے کردار سے متاثر ہوا ہوں۔ زویا خاموش ہو گئی۔ ایان کی آنکھوں میں سچائی تھی جو جھٹلائی نہیں جا سکتی تھی۔ لیکن دنیا کیا کہے گی؟ زویا کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ سب کہیں گے کہ میں نے آپ کی دولت دے کر ہاں کی ہے۔ دنیا کا کام باتیں بنانا ہے۔ جب ہم دونوں کا ضمیر مطمئن ہوگا تو دنیا خود خاموش ہو جائے گی۔ ایان نے یقین دلایا، میں وعدہ کرتا ہوں زویا، میری طرف سے تمہیں کبھی احسان کا شائبہ بھی نہیں ملے گا۔ میں تمہارا شوہر بننا چاہتا ہوں، مالک نہیں۔ زویا نے نگاہیں جھکا لیں۔ اس کے دل میں موجود اندیشوں کے بادل چھٹنے لگے تھے۔ اسے ایان میں وہ تحفظ نظر آیا جو شاید وہ ہمیشہ سے تلاش کر رہی تھی۔ یہ لڑکا محض ایک شاگرد نہیں تھا، یہ ایک ایسا مرد تھا جو اسے زمانے کی تلخ دھوپ سے بچانے کے لیے سایہ بننا چاہتا تھا۔ اگر میں ہاں کر دوں، زویا نے اٹھکتے ہوئے کہا، تو کیا آپ میرے والدین کی عزت کی حفاظت کر پائیں گے؟ ایان مسکرایا، ایک پرسکون مسکراہٹ۔ آپ کے والدین اب میرے والدین ہیں، ان کی عزت پر آنچ آنے سے پہلے وہ آنچ مجھ سے گزرے گی۔ زویا نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور جانے کے لیے مڑی۔ میری امی کو بتا دیجیے گا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے وہاں سے نکل گئی۔ ایان وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ہوا کے جھونکے میں ایک نئی زندگی کی نوید تھی۔ وہ جانتا تھا کہ راستہ ابھی بھی کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، معاشرتی تفاوت اور لوگوں کی باتیں ان کا پیچھا کریں گی، لیکن آج اس نے پہلی فتح حاصل کر لی تھی۔ زویا کا اعتماد جیتنا ہی سب سے بڑا معرکہ تھا۔ گھر پہنچ کر زویا نے جب ماں کو اپنی رضامندی کا بتایا تو بیگم اسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اسلم صاحب خاموش رہے، لیکن ان کی آنکھوں میں بھی سکون اتر آیا۔ شام کو ایان کی والدہ دوبارہ آئیں، مٹھائی کا ٹوکرا اور شادی کی تاریخ لینے۔ فیصلہ ہوا کہ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے نکاح سادگی سے جلد از جلد کر دیا جائے گا، تاکہ لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ اگلے چند دن تیاریوں میں گزرے۔ زویا کے دل میں وسوسے بھی تھے اور امید بھی۔ وہ ایک ایسی کشتی میں سوار ہونے جا رہی تھی جس کا ملاح ایان تھا، اور اسے اب اس ملاح پر بھروسہ کرنا ہی تھا۔ یہ سفر عشق ممنوع نہیں تھا، بلکہ تقدیر کا لکھا ہوا ایک ایسا باب تھا جو ابھی کھلنا باقی تھا۔ زویا کے چھوٹے سے کمرے میں بیڈ پر بکھرے ہوئے قیمتی ملبوسات اور زیورات کے ڈبے روشنی میں چمک رہے تھے۔ یہ سب ایان کی والدہ نے بھجوایا تھا، بری کے نام پر۔ مگر زویا کے لیے خوشی کا سامان نہیں، بلکہ اس کی انا پر رکھا گیا ایک بھاری پتھر تھا۔ وہ خاموشی سے سرخ رنگ کے بھاری جوڑے کو دیکھ رہی تھی، جس پر ہوئے کام کی قیمت شاید اس کے باپ کی پوری زندگی کی کمائی سے زیادہ تھی۔ بیگم اسلم کمرے میں داخل ہوئی اور بیٹی کے چہرے پر چھائی اداسی بھاپ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زویا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ یہ وقت خوش ہونے کا ہے، پریشان ہونے کا نہیں۔ زویا نے پلٹ کر ماں کو دیکھا۔ امی، کیا یہ تضاد نظر نہیں آتا؟ یہ ہیرے جواہرات اور ہمارا یہ ٹوٹا ہوا مکان، میں وہاں کیسے ایڈجسٹ کروں گی؟ وہ لوگ آسمان ہیں اور ہم زمین۔ ایان اچھا ہے، میں مانتی ہوں، مگر اس کے خاندان کا سٹیٹس میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان بن جائے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں وہاں جا کر اپنی شناخت ہی نہ کھو دوں۔ بیگم اسلم نے زویا کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ بیٹی، عورت کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، اس کا گھر وہی ہوتا ہے جہاں اس کا شوہر اسے عزت دے۔ ایان کی آنکھوں میں تمہارے لیے جو احترام ہے وہ ان ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ تم اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بناؤ۔ اگلے دن یونیورسٹی میں زویا کا آخری دن تھا۔ اس نے شادی کی وجہ سے چھٹیوں کی درخواست دی تھی۔ اسٹاف روم میں داخل ہوتے ہی اسے ماحول میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی۔ ساتھ ہی استانیوں کی نظریں سوالیہ اور طنزیہ تھیں۔
مس فرا جو ہمیشہ زویا کی قابلیت سے حسد کرتی تھی چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولی، سنا ہے مس زویا آپ کی تو لاٹری لگ گئی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کلاس میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ امیر گھرانے میں رشتے بھی تلاش کر رہی ہیں۔ واقعی داد دینی پڑے گی آپ کی دور اندیشی کی۔ اسٹاف روم میں دبی دبی ہنسی گونجی۔ زویا کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس کے پاس ان زہریلے تیروں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی فائل سمیٹنے لگی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھیں جہاں ایان کھڑا تھا۔ وہ انتہائی باوقار انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ وہ سیدھا مس فرا کی میز کے پاس آیا۔ مس فرا، ایان کی آواز مضبوط اور سپاٹ تھی۔ انسان کی سوچ اس کے الفاظ سے جھلکتی ہے۔ مس زویا میری کلاس فیلو یا صرف استانی نہیں ہے، وہ میری ہونے والی بیوی ہے، اور میرے خاندان نے یہ رشتہ ان کے کردار اور شرافت کی بنیاد پر کیا ہے، دولت کی بنیاد پر نہیں۔ امید ہے کہ آئندہ آپ میرے یا میرے گھر والوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے محتاط رہیں گی۔ مس فرا کا چہرہ شرمندگی اور خوف سے سرخ ہو گیا۔ ایان نے مڑ کر زویا کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ چلے زویا، امی باہر گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، کچھ شاپنگ باقی تھی۔ زویا نے سر ہلایا اور ایان کے ساتھ باہر نکل آئی۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے زویا نے دھیمی آواز میں کہا، آپ کو وہاں نہیں آنا چاہیے تھا ایان، یہ میرے کولیگز ہیں، بات بگڑ سکتی ہے۔ ایان رک گیا اور زویا کی طرف مڑا۔ بات تب بگڑتی زویا جب میں خاموش رہتا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی عزت میری عزت ہے، جو انگلی آپ کی طرف اٹھے گی اسے جواب دینا میرا فرض ہے۔ کل ہمارا نکاح ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس رشتے میں کسی خوف یا احساس کمتری کے ساتھ نہیں بلکہ مکمل فخر کے ساتھ داخل ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے ایان، زویا نے اعتراف کیا۔ سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا ہے۔ بھروسہ رکھیں، ایان نے مسکرا کر کہا، میں آپ کے اور دنیا کے بیچ ایک دیوار بن کر کھڑا رہوں گا، بس آپ کو ہمت نہیں ہارنی۔ شام کو گھر میں مہندی کی سادہ سی تقریب تھی۔ زویا کے ہاتھوں پر مہندی لگ رہی تھی مگر اس کا دھیان آنے والے کل پر تھا۔ کل وہ دن تھا جب اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ مہر ثبت ہونے والا تھا۔ محلے کی عورتیں جو کل تک باتیں بنا رہی تھیں آج زویا کی قسمت پر رشک کر رہی تھیں۔ چھت پر کھڑے ہو کر زویا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ جاوید کے قرضے سے شروع ہونے والی یہ کہانی اسے کہاں لے آئی تھی اسے خبر نہ تھی، لیکن ایان کے رویے نے اس کے دل میں ایک امید کی شمع روشن کر دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کل کا سورج اس کے لیے ایک نئی آزمائش بھی لائے گا اور ایک نیا سائبان بھی۔ رات گہری ہو رہی تھی اور کل صبح نکاح تھا۔ تقدیر اپنے فیصلے سنا چکی تھی، اب صرف عمل درآمد باقی تھا۔ محلے کی تنگ گلیوں میں بڑی بڑی لگژری گاڑیوں کا قافلہ رک چکا تھا۔ یہ منظر محلے والوں کے لیے کسی عجوبے سے کم نہیں تھا، لیکن زویا کے گھر کے اندر کا ماحول خوف اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ زویا دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی مگر اس کے کان باہر ہونے والی ہر آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں عین وقت پر کوئی تماشا نہ ہو جائے۔ اسلم صاحب مہمانوں کے استقبال کے لیے دروازے پر کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر تھکاوٹ تھی مگر آنکھوں میں بیٹی کو عزت سے رخصت کرنے کا عزم۔ ایان شیروانی میں ملبوس سر پر کلہ سجائے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور وقار تھا جو دیکھنے والوں کو مروب کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے والد حامد صاحب اور والدہ تھیں، لیکن ان کے پیچھے آنے والی ایان کی پھپھو نکہت بیگم کے تیور کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ نکہت بیگم نے اندر داخل ہوتے ہی گھر کا جائزہ لیا اور ناک سکیڑتے ہوئے اپنی بھابھی سے مخاطب ہوئیں، بھابھی یہ آپ ہمیں کہاں لے آئی ہیں؟ اتنی گرمی اور حبس ہے یہاں، اے سی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ میرے بیٹے ایان کا تو دم گھٹ رہا ہوگا۔ لگتا ہے بھائی صاحب نے بیٹے کی شادی کی جلدی میں معیار دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ان کی آواز خاصی بلند تھی جو کمرے میں بیٹھی زویا اور دروازے پر کھڑے اسلم صاحب تک صاف پہنچی۔ زویا کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اسلم صاحب شرمندگی سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ حامد صاحب اپنی بہن کو ٹوکتے، ایان نے آگے بڑھ کر اپنی پھپھو کا بازو تھاما اور نرمی مگر انتہائی مضبوط لہجے میں کہا، پھپھو جان، گھر دیواروں اور اے سی سے ٹھنڈے نہیں ہوتے، وہاں رہنے والوں کے اخلاق سے روشن ہوتے ہیں۔ مجھے یہاں گرمی نہیں، اپنائیت محسوس ہو رہی ہے، اور رہی بات معیار کی تو ہم یہاں سودا کرنے نہیں رشتہ جوڑنے آئے ہیں۔ امید ہے آپ آج کے دن میری خوشی کا خیال رکھتے ہوئے ایسی باتیں نہیں کریں گی۔ ایان کی بات پر نگہت بیگم لاجواب ہو کر خاموش ہو گئی۔
جبکہ اسلم صاحب نے تشکر بھری نظروں سے اپنے ہونے والے داماد کو دیکھا۔ ایان نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف دولت مند نہیں بلکہ دل کا بھی امیر ہے۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی۔ مولوی صاحب نے رجسٹر کھولا اور زویا کے کمرے کی طرف آئے۔ زویا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زویا بنت اسلم، کیا آپ کو ایان ولد حامد کے ساتھ نکاح سکہ رائج الوقت حق مہر کے عوض قبول ہے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ بیگم اسلم نے بیٹی کا ہاتھ دبایا۔ زویا نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے وہ لمحہ یاد کیا جب ایان نے سب کے سامنے اس کا دفاع کیا تھا۔ اس کا خوف یقین میں بدل گیا۔ قبول ہے، زویا کی دھیمی آواز ابھری۔ 3 بار افراد کے ساتھ فضا مبارک ہو کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ دوسری طرف مردانہ حصے میں ایان نے بھی دستخط کر دیے۔ یہ محض کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ ایک کمزور لڑکی کے لیے تحفظ کی سب سے مضبوط دستاویز تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ زویا اپنے باپ کے گلے لگ کر رو پڑی۔ اسلم صاحب جو اب تک بہت ضبط کیے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں چھلک پڑی۔ وہ زویا کو لے کر ایان کے پاس آئے۔ ایان بیٹا، اسلم صاحب کی آواز کانپ رہی تھی، یہ میری کل کائنات ہے۔ اس نے غربت دیکھی ہے، تنگی دیکھی ہے، مگر کبھی اف نہیں کی۔ یہ پھول ہے، اسے کانٹوں سے بچا کر رکھنا۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے بتا دینا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو مت آنے دینا۔ ایان نے آگے بڑھ کر اسلم صاحب کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام لیے اور عقیدت سے بولا، انکل، آپ اپنی بیٹی نہیں اپنی عزت میرے حوالے کر رہے ہیں، اور عزت کی حفاظت کرنا میں خوب جانتا ہوں۔ زویا اب صرف آپ کی بیٹی نہیں، میری ذمہ داری اور میرا مان ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، یہ میرے گھر میں راج کرے گی۔ زویا نے آنسوؤں کے درمیان سر اٹھا کر ایان کو دیکھا۔ اس اجنبی شخص نے چند لمحوں میں اسے وہ مقام دے دیا تھا جو اسے پوری زندگی نہیں ملا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت زویا نے مڑ کر اپنے چھوٹے سے گھر کو دیکھا۔ وہ گھر جہاں اس نے بدنامی کا ڈر سہا تھا، آج وہی گھر اس کے لیے ماضی کا حصہ بن رہا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور آہستہ آہستہ گلی سے نکلنے لگی۔ ایان نے خاموشی سے زویا کی طرف ٹیشو کا ڈبہ بڑھایا۔ آنسو صاف کر لے زویا، ایان نے سامنے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اب آپ کا اور میرا سفر شروع ہو چکا ہے، اور میرے سفر میں رونے کی اجازت نہیں ہے، صرف مسکرانے کی ہے۔ زویا نے نم آنکھوں سے مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ حویلی نما گھر میں نگہت بیگم جیسے کئی کردار ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ بیٹھا شخص اب اس کی سب سے بڑی ڈھال تھا۔ ایان کے عالیشان بنگلے کا بیڈ روم گلاب کی پتیوں اور موم بتیوں کی دھیمی روشنی سے سجا ہوا تھا۔ زویا بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ یہ وہ کمرہ تھا جسے اس نے تصویروں میں بھی شاید نہ دیکھا ہو، اور آج وہ یہاں کی مالکن بن کر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلا اور ایان اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور آہستگی سے زویا کے قریب آیا۔ السلام علیکم مس زویا، یا پھر مسز ایان، ایان نے شرارت سے کہا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ زویا نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں اور پھر فوراً جھکا لیں۔ وعلیکم السلام۔ پلیز ایان، مجھے شرمندہ مت کریں، میں اب بھی یقین نہیں کر پا رہی کہ یہ سب حقیقت ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آنکھ کھلے اور میں واپس اسی تنگ گھر میں ہوں جہاں ہر لمحہ بدنامی کا خوف تھا۔ ایان نے زویا کا ہاتھ تھاما اور اس کی ہتھیلی پر ایک چھوٹا سا مخمل کا ڈبہ رکھ دیا۔ یہ ڈر اب آپ اپنے دل سے نکال دیں، آپ کا ماضی وہیں رہ گیا ہے جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ یہ تحفہ منہ دکھائی کا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ زویا نے ڈبہ کھولا تو اس میں ہیرے کی ایک نفیس انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ایان کو دیکھا۔ شرط؟ جی شرط، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج کے بعد اس کمرے میں آپ میری ٹیچر نہیں ہوں گی، اور نہ ہی وہ ڈری سہمی لڑکی۔ آپ یہاں پر حکم چلائیں گی۔ میں کلاس میں آپ کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن یہاں میں چاہتا ہوں کہ ہم برابری کے رشتے میں رہیں۔ زویا کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ کوشش کروں گی، مگر عادت جانے میں وقت لگتا ہے۔ ایان نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی۔ وقت ہی تو ہے ہمارے پاس، پوری زندگی پڑی ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول تھوڑا کشیدہ تھا۔ نگہت بیگم ناشتے کی ٹرالی کا جائزہ لے رہی تھیں۔ زویا نے سلیقے سے سب کے لیے پلیٹیں لگائیں اور ایان کے لیے چائے بنا کر رکھی۔ نگہت بیگم نے ایک پراٹھے کا نوالا لیا اور منہ بناتے ہوئے بولی، ارے بھائی، لگتا ہے ہماری نئی بہو کو امیر گھرانوں کے ذائقوں کا علم نہیں ہے۔ گھی اتنا کم ہے جیسے راشن کارڈ پر گزارا ہو رہا ہو۔
زویا بی بی، ہمارے ہاں کھانے دل کھول کر بنائے جاتے ہیں، کنجوسی سے نہیں۔ زویا کا ہاتھ چائے ڈالتے ہوئے لرز گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ معافی مانگتی، ایان نے اپنا کپ میز پر رکھا اور بڑی سنجیدگی سے اپنی پھپھو کو دیکھا۔ پھپھو، زویا نے یہ پراٹھے میری فرمائش پر بنائے ہیں۔ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ مجھے ہلکا ناشتہ پسند ہے، اور ویسے بھی کھانے میں محبت شامل ہو تو گھی اور تیل کی مقدار معنی نہیں رکھتی۔ مجھے تو آج تک ایسا ذائقہ نہیں ملا۔ ایان نے زویا کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ بہت زبردست ناشتہ ہے زویا، تھینک یو۔ حامد صاحب نے بھی اخبار سے نظریں ہٹا کر بیٹے کی تائید کی۔ ہاں بہن، خواہ بچی کو پریشان نہ کرو، بہت اچھا ناشتہ ہے۔ نگہت بیگم تل ملا کر رہ گئی اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ زویا نے تشکر بھری نظروں سے ایان کو دیکھا جس نے اتنی خوبصورتی سے اس کی عزت رکھ لی تھی۔ ایان نے میز کے نیچے آہستگی سے زویا کا ہاتھ دبا کر اسے تسلی دی۔ شام کو ولیمے کی تیاری کے دوران کمرے میں ایک دلچسپ منظر تھا۔ زویا آئینے کے سامنے کھڑی اپنی بھاری جیولری پہننے کی کوشش کر رہی تھی۔ گردن کا ہار اس کے بالوں میں الجھ گیا تھا۔ وہ جتنا سلجھانے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی پھنستا جا رہا تھا۔ ایان واش روم سے تیار ہو کر نکلا تو زویا کو الجھتے دیکھ کر رک گیا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ لائیں، میں مدد کر دیتا ہوں میڈم۔ زویا آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر شرما گئی۔ نہیں، میں کر لوں گی، بس ہک نہیں مل رہا۔ ایان نے نرمی سے اس کے ہاتھ اٹھائے اور بڑی مہارت سے بالوں کو ہٹا کر ہار کا ہک بند کیا۔ اس کی انگلیوں کا لمس زویا کی گردن پر محسوس ہوا تو زویا کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ ایان نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ یاد ہے کلاس میں جب میں نے ایک بار پین مانگا تھا تو آپ نے مجھے ڈانٹ دیا تھا کہ اپنا سامان لایا کرو؟ زویا ہنس پڑی۔ ہاں یاد ہے، آپ بہت لاپرواہ اسٹوڈنٹ تھے، اور اب دیکھیں۔ ایان نے اسے کندھوں سے تھام کر آئینے کی طرف رخ کیا۔ وہی لاپرواہ اسٹوڈنٹ آج آپ کے بالوں کی لٹیں سنوار رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں ترقی۔ دونوں کی ہنسی کمرے میں گونج اٹھی۔ ماحول خوشگوار تھا اور محبت کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، لیکن یہ خوشی شاید کسی کی نظر کا شکار ہونے والی تھی۔ ولیمے کے لیے نکلنے سے عین پہلے زویا کا فون بجا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر تھا۔ زویا نے ایان کی نظر بچا کر فون اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف ایک کری ہنسی سنائی دی۔ مبارک ہو زویا بیگم، بڑی جلدی بھول گئی اپنے محسن کو۔ جاوید بول رہا ہوں، سنا ہے بڑے گھر میں شادی ہو گئی ہے تمہاری، مگر یاد رکھنا وہ پرانے میسیجز اور کچھ تصویریں ابھی بھی میرے پاس ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا یہ امیر شوہر انہیں نہ دیکھے تو کل میرے بتائے ہوئے پتے پر آ جانا، ورنہ تمہارا یہ محل تاش کے پتوں کی طرح سے بکھر جائے گا۔ زویا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا۔ چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ عین اسی وقت ایان کمرے میں داخل ہوا۔ زویا، کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ زویا نے گھبرا کر ایان کو دیکھا۔ اس کی زندگی کی نئی عمارت ابھی بننا شروع ہوئی تھی اور ماضی کا ایک سایہ اسے دوبارہ گرانے آ پہنچا تھا۔ کیا وہ ایان پر بھروسہ کر کے سچ بتا دے یا ڈر کر چپ رہے؟ زویا کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل کانپ رہا تھا اور آنکھوں میں وہی پرانا خوف لوٹ آیا تھا جس نے اسے سالوں قید رکھا تھا۔ ایان اس کی حالت دیکھ کر فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر زویا کے کانپتے ہاتھوں سے موبائل لے لیا۔ اسکرین ابھی بھی روشن تھی۔ یہ کون ہے زویا؟ اور تم اچانک اتنی خوفزدہ کیوں ہو گئی ہو؟ ایان نے نرمی مگر مضبوطی سے پوچھا۔ زویا کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ ایان، یہ جاوید ہے، میرے محلے کا وہ لڑکا جس نے مجھے بدنام کرنے کی دھمکی دی تھی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس کچھ پرانی تصویریں ہیں اور اگر میں اس سے نہ ملی تو وہ سب کچھ برباد کر دے گا۔ زویا کو لگا کہ اب ایان غصہ کرے گا، شک کرے گا یا شاید اسے دھتکار دے گا، مگر کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ایان نے ایک گہری سانس لی اور زویا کے دونوں بازو تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میری آنکھوں میں دیکھو زویا۔ ایان کا لہجہ حکم اور محبت کا حسین امتزاج تھا۔ تمہیں کیا لگا کہ میں ان دو کوڑی کے بلیک میلر سے ڈر جاؤں گا یا میں تم پر شک کروں گا؟ زویا، میں نے تم سے نکاح کیا ہے، کوئی سودا نہیں کیا۔ نکاح کا مطلب ہے کہ تمہارا ہر ڈر، تمہارا ہر دشمن اب میرا ہے۔ اس نے موبائل اپنے کان سے لگایا اور لاؤڈ سپیکر آن کیا۔ دوسری طرف جاوید ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ کیوں زویا بی بی، سانپ سونگھ گیا کیا؟ بتاؤ کب آ رہی ہو؟
ایان نے انتہائی سرد اور پاٹ دار لہجے میں جواب دیا۔ سنو جاوید، میں زویا نہیں، اس کا شوہر ایان حامد بات کر رہا ہوں۔ تمہاری لوکیشن ٹریس ہو چکی ہے۔ اگلے 10 منٹ میں پولیس تمہارے دروازے پر ہوگی۔ جو تصویریں اور میسیجز تمہارے پاس ہیں انہیں سنبھال کر رکھنا، کیونکہ وہی عدالت میں تمہارے خلاف ثبوت بنیں گے۔ اور ہاں، اگر تم نے اب اس نمبر پر دوبارہ کال کرنے کی غلطی کی تو میں تمہیں زمین کے اس کونے میں دفن کروں گا جہاں تمہاری آواز بھی نہیں پہنچے گی۔ دوسری طرف سے فون فوراً بند ہو گیا۔ ایان نے فون بیڈ پر پھینکا اور مسکراتے ہوئے زویا کی طرف دیکھا، جو پتھر کا بت بنی کھڑی تھی۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب مسکرائیں مسز ایان، ہمیں ولیمے میں دیر ہو رہی ہے۔ زویا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ وہ دوڑ کر ایان کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے معاف کر دیں ایان، میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا میں پھر سے اکیلی ہو جاؤں گی۔ ایان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ تم اب کبھی اکیلی نہیں ہوگی، میں وہ دیوار ہوں جو ہر طوفان سے پہلے تم سے ٹکرائے گی۔ چلو اب، دنیا ہماری منتظر ہے۔ ولیمے کی تقریب انتہائی شاندار تھی۔ جب زویا اور ایان ہال میں داخل ہوئے تو سب کی نظریں ان پر جم گئیں۔ زویا نے آج ایان کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھاما ہوا تھا جیسے وہ دنیا کو بتا رہی ہو کہ اب اسے کسی کا خوف نہیں ہے۔ اسٹیج پر بیٹھتے ہی نگہت بیگم آئی اور ان کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ ارے واہ، جوڑی تو اچھی لگ رہی ہے، بس اللہ نظر بد سے بچائے، نگہت بیگم نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ایان نے مسکرا کر جواب دیا، پھوپھو جان جس رشتے کی بنیاد عزت اور بھروسے پر ہو اسے نظر نہیں رکھتی۔ زویا میری عزت ہے اور مجھے اپنی پسند پر فخر ہے۔ ایان کا دو ٹوک جواب سن کر نگہت بیگم خاموش ہو کر سائڈ پر ہو گئی۔ زویا نے محبت بھری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا جو ہر محاذ پر اس کا دفاع کر رہا تھا۔ تقریب کے بعد جب وہ گھر واپس پہنچے تو رات کافی بھیگ چکی تھی۔ زویا نے کھڑکی کھول دی۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کمرے میں آ رہے تھے۔ ایان کافی کے 2 مگ لے کر آیا اور زویا کے ساتھ کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ کیا سوچ رہی ہیں ٹیچر صاحبہ؟ ایان نے شرارت سے پوچھا۔ زویا نے کافی کا گھونٹ بھرا اور مسکرائی۔ یہی کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ کل تک میں آپ کو کلاس سے باہر نکالنے کی دھمکیاں دیتی تھی اور آج آپ نے مجھے زندگی کے خوف سے باہر نکال دیا۔ آپ میرے شاگرد بھی تھے، لیکن محبت کا سبق آپ نے مجھے سکھایا ہے۔ ایان نے کافی کا مگ سائڈ پر رکھا اور زویا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ محبت شاگرد یا استاد نہیں دیکھتی زویا، یہ تو بس دل دیکھتی ہے۔ مجھے تم سے تب بھی ہمدردی تھی جب تم کلاس میں خاموش رہتی تھی، اور آج مجھے تم سے عشق ہے جب تم میرے پاس موجود ہو۔ جاوید جیسے لوگ صرف ماضی کا سایہ ہیں اور میں تمہارا روشن مستقبل ہوں۔ زویا نے ایان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس کے دل میں اب کوئی وسوسہ، کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ لڑکا جو کبھی صرف اس کی کلاس کا ایک عام اسٹوڈنٹ تھا اب اس کی زندگی کی سب سے مضبوط ڈھال بن چکا ہے۔ ایان، زویا نے آہستہ سے پکارا۔ جی؟ شکریہ، مجھے اپنانے کے لیے، مجھے عزت دینے کے لیے۔ ایان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور شرارت سے آنکھ دبا دی۔ شکریہ نہیں چلے گا، کل صبح کا ناشتہ بھی آپ ہی بنائیں گی، اور اس بار نگہت پھوپھو کے لیے ایک ایکسٹرا پراٹھا، تاکہ ان کا منہ کھانے میں مصروف رہے اور باتیں کم کریں۔ زویا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کمرے میں محبت، سکون اور خوشیوں کا راج تھا۔ باہر بارش تیز ہو گئی تھی، جیسے قدرت بھی اس خوبصورت ملاپ پر گواہی دے رہی ہو۔ بدنامی کے اندھیروں سے نکل کر زویا نے عزت کے اجالوں میں قدم رکھ دیا تھا، اور اس سفر میں ایان اس کا ہمسفر، اس کا محافظ اور اس کا مقدر بن چکا تھا۔